بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، ہم حصہ غزل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصہ غزل کی آج دوسری غزل ہے فراق گورکھپوری کی۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی غزل کی آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے میر تقی میر کی، ٹھیک ہے۔ دوسری غزل ہے، شاعر کا نام ہے فراق گورکھپوری، جس کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے، ٹھیک ہے۔ کلمی نام ہے فراق گورکھپوری۔ اس کی پیدائش ہے 1896 اور وفات ہے 1982۔ صنف کے اعتبار سے یہ غزل ہے۔ غزل کے متعلق میں نے پچھلے لیکچر میں میر تقی میر کی جب ہم نے غزل کی اس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ غزل کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کی تشریح چونکہ اس کا عنوان نہیں ہوتا، اس لیے یہ الگ الگ آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور ایک تشریح کا جو نمبر ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 3 3 9 اور ایک آپ کا شاعر کا نام، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کی یہ تشریح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ نے تشریح کرنی ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا نظم میں بھی اور غزل میں بھی پیٹرن ان کا ایک ہی ہے۔ تشریح میں سب سے پہلے آپ نے جو اس کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، فراق گورکھپوری، اس کے متعلق 1 سے 2 لائنیں آپ نے لکھنی ہے۔ جس طرح یہ میں نے لکھی ہے کہ فراق گورکھپوری کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو غزل کو حیات نو بخشی، یعنی کہ نئی زندگی بخشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ تشریح میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ شعر اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھیں، آیا کہ وہ حقیقت کی طرف جا رہا ہے یا مجاز کی طرف۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ حقیقت کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ تو کوشش کریں کہ اس کو دونوں مفہوم کے ساتھ آپ واضح کریں۔ پہلا مفہوم آپ یہ کہیں کہ ہاں اگر اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، مفہوم حقیقت کی طرف، پھر اس میں حقیقت کی بھی تشریح کر دیں اور مجاز کی طرف وہ بھی، لیکن آپ نے دونوں واضح کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکٹھا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اب یہ غزل ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی بھی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف بالترتیب دونوں آئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دوسرا مطلع، ٹھیک ہے۔ مطلع کیونکہ عربی زبان کا لفظ طلع سے نکلا، طلوع ہونا، یہاں سے غزل کی ابتدا ہوتی۔ اب سب سے پہلے ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، سودا کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، بندہ جنونی حالت میں جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ پتہ چلتا ہے میں نے کچھ کھایا، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، یعنی کہ بندے کے جو ہے کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا مجھ سے ہو رہا ہے، آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سودا۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ تمنا ہوتا ہے حسرت، آرزو، خواہش کرنا، کسی چیز کو پانے کی طلب کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ترک محبت، محبت کو چھوڑنا، محبت سے انحراف کرنا، محبت سے انقطاع، قطع کلامی کر لینی، ٹھیک ہے، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ بھروسے کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر فراق گورکھپوری جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میرے دل کے اندر جو ہے، دماغ کے اندر وہ جنونی کیفیت جو ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سر کے اندر، میرے دماغ کے اندر وہ جو کیفیت، پہلے جس کیفیت کے اندر میں مبتلا تھا، اب وہ کیفیت میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر بالکل نہیں ہے۔ نہ ہی دل کے اندر کوئی ایسی حسرت، کوئی ایسی امید، کوئی ایسی تمنا ہے کہ میں اس محبت کو دوبارہ کروں، ٹھیک ہے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، دل کے اندر کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی حسرت، کوئی ایسی خواہش اب باقی نہیں۔ لیکن دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے جو دل بنایا ہے، یہ دل جو سینہ، یہ جو چانپوں کے بیچ دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سینہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دل کو لگا کے لٹکا دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پھر خون کی روانی کو شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ خون کی روانی جب جوانی کے دنوں میں ہو تو جوانی بڑی مستانی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔
تو یہ صرف محبت یہ نہیں کہ ایک مرد عورت سے ہوتی ہے، محبت جو ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی جانور سے ہو سکتی ہے، کسی درخت سے ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے لینا کہ اس سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے، بس یہ محبت ہے مرد اور عورت کی محبت، بس اس کے علاوہ باقی سب محبتیں ناکام، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ دل چونکہ اللہ نے بنا دیا لگ جاتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، لیکن جب یہ دل لگ جاتا ہے کسی سے، یعنی کہ یہ چاہت کرتا ہے، کسی کو طلب کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پانے کی کوشش کرتا ہے، دل کے اندر کئی طرح کی امنگیں پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح کیا جائے، کیا ایسی بات جو ہے وہ کی جائے، کون سی ایسی چیز جو ہے وہ لائی جائے جس کی وجہ سے وہ یہ مطمئن ہو جائے، دل یعنی کہ مطمئن ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ سامنے آ جائے، ایسا یعنی کہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیفیت ہر بندے پہ آ جاتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ یہ کیفیت یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کو، جو اللہ کے اولیاء ہے ان کے پاس بھی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ اللہ سے تھوڑی سی دوری اختیار کرتے دل ان کا مچلنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کے ساتھ بھی ہو، ایک جانور ہے وہ آپ اس سے مانوس ہے، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے یا پھر وہ مر جائے، آپ جو ہے شدید اس میں غم کی حالت میں چلے جاتے، پریشان ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ دل یہ اس کا کام ہے، یعنی کہ خواہشات کو یہاں سے پیدا ہوتی ہے، آپ کی جتنی تمنے ہیں، جتنی بھی آرزویں ہیں، یہاں سے یہ ایک جگہ ہے جہاں سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے محبت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، محبوب کا نام لینا، اس کے پیچھے نہیں جاتا اب، ٹھیک ہے، لیکن اس ترک محبت کا، جو میں نے محبت کو چھوڑ دیا، اس کا اب مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ ہو جائے، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ترک محبت کا مجھے اعتماد، مکمل یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ کب میرا دل اس محبوب کی محبت کے لیے جاگے اور میرا دل پھر مجھے ملامت کرے، پھر مجھے بے چین کرے، پھر مجھے اضطراب کی حالت میں لے کے جائے اور پھر اپنے محبوب کو پانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ سادہ عام مفہوم اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ اس میں حوالے کا شعر اس کے سامنے لکھا ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے میرے سر میں، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفہوم میں نے لکھا ہوا ہے 2-3 اشعار کا۔ دوسرا شعر ہے، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی نظروں میں میرا شمار اپنوں میں ہے نہ غیروں میں، لیکن میرا دل محبوب کے حسن سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا، جلوہ گاہ یعنی کہ اس کو دیکھنے کا دیدار کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرا محبوب ہے وہ اس کے دل میں میری کوئی جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میرے محبوب کے ہاں جو شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے یہ میرا اپنا، اس کے اندر نہ یگانوں میں ہوں نہ بیگانوں میں، ٹھیک ہے، نہ میں اپنوں میں ہوں نہ بیگانوں میں، محبوب کے ہاں میرا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محبوب مجھے چاہتا نہیں ہے، محبوب میرا نام نہیں لیتا، محبوب مجھے اپنا شمار کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود یہ دل اتنا بے چین اضطراب کی حالت میں ہے کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے بار بار اس کا جو ہے وہ جلوہ، اس کا عکس دیکھنے کے لیے یہ مجھے ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبوب کے حسن سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ دل جو ہے بار بار طلب کرتا ہے، بار بار چاہتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں، اس کی نگاہوں کو، اس کے چہرے کو، اس کی شادابی کو، اس کی بشاشت کو، اس کی مسکراہٹ کو، اس کا چلنا، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ دل میرا کہتا ہے میرے سامنے میرا محبوب اور میں اس کو دیکھتا ہی رہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ہمیں تصور ہی نہیں کرتا، اس کے ہاں ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس کے ہاں ہمارا کوئی نام ہی اس کے لبوں پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس میں حوالے کا یہ دیکھ لیں کہ میں شاد کام دید بھی محروم دید بھی، ہوتا ہے جب وہ سامنے کچھ سوجھتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ محبوب جو ہے جب سامنے ہوتا ہے تو کچھ یعنی کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا کہوں، کیا الفاظ کہوں جس کی وجہ سے وہ مائل ہو جائے، قائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ حوالے کا شعر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں حوالے کا شعر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا ہے
مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بے جا نہیں۔ اس میں یہ حوالے کا ہے، یعنی کہ مفہوم، اے محبوب مہربانی کرنے کو محبت نہیں کہتے، افسوس اب تم مجھ سے بے وجہ ناراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہیں ہوتے، مہربانی کو محبت نہیں کہتے، افسوس کی حالت میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، مجھ سے تیری رنجشیں بے جا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہم تجھ پہ عنایتیں کرتے، کرم کرتے، تیری طرف ہم دیکھتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مہربانی ہے ایک عاشق، ایک محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا ہی اپنے محبوب کے لیے، آگے سے کچھ ملے نہ ملے، لیکن ایک محب جو ہوتا ہے محبوب کے لیے سب کچھ فنا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے بلا وجہ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، افسوس ہے اب تم مجھ سے بے وجہ ناراض نہیں ہوتے۔ اس میں حوالے کا شعر، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے، یہ نہیں کہ ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ سوچ سکتے کہ ہم جو ہے ایک دو یا ایک سال بعد ملے اور میرے دل سے آپ نکل گئے ہیں، آپ کا جو ہے اس دل کے اندر مقام نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو بلا دیا ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو دل میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت سے، اگرچہ ایک عرصہ ہو گیا تیرا جو ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دل کے اندر جو ہے تو نہیں ہے، دل کے اندر وہی تیرا مقام ہے، وہی تیری جگہ ہے۔ ہاں کچھ جو ہے وہ میں کچھ کاموں کے اندر مصروف تھا یا کسی جگہ پہ مصروف تھا، تجھ سے نہیں مل سکا، تجھ سے بات نہیں ہو سکی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے دل سے ہی اس کو نکال دیا، دل میں آپ ابھی بھی اس ٹائم بھی جو ہے نا موجود ہو، اسی طرح جس طرح پہلے آپ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں، ہنگامے ہوتا ہے شور، ٹھیک ہے، جو عشق کے مجنوں ہوتے ہیں نا دیوانے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہنگامے آواز نہیں اٹھاتے، کہ وہ شور شرابہ نہیں کرتے۔ اس میں دو کیفیت بیان کی ہے، ایک عاشق ہوتا ہے جسے ہم کہہ لیتے ہیں چلے نسلی عاشق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عاشق جو نسلی کے علاوہ وہ نقلی کہہ لیں، نقلی عاشق، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جو اصلی عاشق ہوتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے لیکن سی نہیں کرتا، اپنے لبوں سے کچھ بھی بولتا نہیں ہے، محبوب کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ فدا کر دیتا ہے، ہر کچھ اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام اس کو دے دیتا ہے، لیکن اگرچہ محبوب اس کو ملے یا نہ ملے لیکن وہ اپنے لبوں سے کبھی اس کے لیے آواز تک نہیں نکالتا۔ لیکن جو دوسرے عاشق ہے، جو یعنی کہ اس مراحل سے نہیں گزرے، نیا نیا عشق، وہ کہتا ہے کہ وہ ہنگامے اٹھاتے ہیں، وہ اپنے گریباں کو چاک کرتے، اپنے جو ہے وہ یہ کپڑوں کو پھاڑتے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جسموں کو نوچتے ہیں، اپنے جسموں کو ایذات تکالیف دیتے ہیں، اس کے بعد کھانا پینا بند کر دیتے، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے جسم کو اذیت، اسی طرح سگریٹ نوشی شروع کر دیتے، یہ جتنا بھی اپنے آپ کو نقصان دیتے اور آوازیں لگاتے، صحرا میں چلے جاتے، اونچی اونچی بولتے، ٹھیک ہے، اور گالیاں نکالتے۔ تو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں، کہتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا ایک عاشق جو اصل وہ ہنگامے آواز نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسوں کا، کہتا ہے کچھ ہیں ان کا ٹھکانہ بھی نہیں، ان کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، پھر وہ آوازیں لگاتے، اپنے گریباں کو چاک کرتے اور اپنے آپ کو اذیت مصیبت میں جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کے اندر لبریز ہو جاتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اپنے جان کا، اپنے جو ہے وہ سب کچھ اس کے جو ہے وہ نقصان اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا اور ڈوب، بالکل آسان میں نے لکھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعر ہے، ارے صیاد ہمیں گل ہے، ہمیں گل ہے، ہمیں بلبل ہے، تو نے کچھ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، کہتا ہے شکاری کو مخاطب ہو کے کہ ہم ہی گل پھول بھی ہیں اور ہم ہی بلبل ہیں، ٹھیک ہے، تو نے کچھ سنا بھی نہیں، دیکھا، تو نے کوئی افسوس، کوئی اس طرح کی بات نہ سنی یا نہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ گل پھول اور بلبل کو یہ شاعر کیوں لے کے آیا، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بلبل ہوتی ہے یہ بھی عاشق ہوتی ہے، کسی کی، پھولوں کی عاشق ہوتی ہے، اس وجہ سے بہار کے موسم میں یہ بلبلیں جو ہے نا وہ اس پرندوں، یہ درختوں پودوں کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آخری شعر ہے، اس کا مقطع ہے، ٹھیک ہے، ادھر لکھا ہے میں نے، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، یعنی کہ یہ مقطع ہے، مقطع کسی بھی شعر یا غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ تخلص ہے، یہ علامت ہے تخلص کی۔ فراق، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، کہتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ وہ برا ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں برا کہتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے تو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوست کی جو محب ہوتا ہے، فراق اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے اپنے محبوب سے کہ ہم اس کو برا نہیں کہتے، کوئی اس کا دوست، کیونکہ محبوب جس چیز کو پسند کرے، جو محبت کرنے والا اس کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبوب جس چیز سے نفرت کرے، محب جو محبت کرنے والا وہ بھی اس چیز سے نفرت کرتا ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھ دے، محبوب جو ہے، محب جو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، یعنی کہ ہر ادا، ہر طریقہ اس کو وہی اچھا لگتا ہے جو اس کا محبوب کرتا ہے، اور ہر چیز وہی اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا محبوب کرتا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کہتا، کہتا دوست ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تیرا دوست ہے اس وجہ سے تیرے ساتھ ہم نے تعلق قائم کیا، وگرنہ وہ آدمی یعنی کہ اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تیرے دوستی کی بنا پہ ہم اس سے محبت کرتے، پیار کرتے، اسی کے ساتھ ہم عقیدت یعنی کہ ادب کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا ہمارا جو ہے یہ غزل، دوسری غزل فراق گورکھپوری کی مکمل، ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں، تشریح جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ آپ کو تمہید تھوڑی بتا دی ہے، باقی آپ اس میں جتنا مرضی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جو ہے وہ شعر اس کی تشریح ڈیٹ پیج تک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور حوالہ ساتھ آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں تو یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا۔